بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آئی اینڈ آئی ایوری۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ پیرٹس کی ہیلتھ اینڈ کیئر کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اس کو سارا سننا ہے۔ تفصیلاً آپ کو را پیرٹس کی ایج کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کی بریڈنگ ایج کیا ہونی چاہیے، تاکہ جتنے بھی نیو کمرز ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے بالکل بھی متنفر نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ یہ ویڈیو بننے جا رہی ہے، تو اس میں سارا کچھ آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھیں جی ماشاءاللہ آج سورج بھی نکلا ہوا ہے، تو ٹھیک ٹھاک دھوپ ہے۔ آج ہم کرٹن اپنے پیرٹس کے شیڈ کے ہٹائیں گے تاکہ ان کو تھوڑی سی دھوپ لگے، ان کی ہیومیڈیٹی وغیرہ ان کا ٹیمپریچر مینٹین ہو سکے۔ یہ جی ہمارا شہزادہ پہلا ہٹا رہا ہے کرٹن، یہ الحمدللہ جی کرٹن ہٹ گیا۔ یہ سامنے آپ کو پیرٹ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اب دھوپ تھوڑے سے سن باتھ لے لیں گے، تھوڑا فریش ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ان کے سن باتھنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں تو کراس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا ایج ہوتا ہے ہمیں، کہ آپ نے جس ٹائم اس کو سن باتھ کروا دیا ہے تو سب سے بڑا ایج آپ کا یہ ہے کہ پرندہ ایکٹیو ہوگا تو وہ کراس کرے گا۔ تو الحمدللہ جی یہ ہمارا شہزادہ سارے کرٹن آج شیڈ کے ہٹائے گا۔ تو یہ اس نے 4 کرٹن ہٹا دیے ہیں اور یہ 5واں کرٹن یہ ہٹانے کے لیے چل پڑا ہے۔ یہ کرٹن سارے ہٹا کر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں شیڈ کے اندر، اور پھر آپ کو را کی بریڈنگ ایج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو را کی بریڈنگ ایج کے لیے پیئرز آپ نے بنانے ہیں وہ کس طرح سے بنانے ہیں، میل فی میل کا اس کے اندر کیا حساب ہونا چاہیے۔ کیونکہ نیا شوقین جو ہے نا سب سے پہلے یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جناب میں پیئر لے آیا، بس جلدی سے اب میرے پاس اس کی بریڈ آ جائے، نہ کوئی وقت رہے اور یہ بریڈ آ جائے۔ تو خیر یہ ہمارے الحمدللہ کرٹن سارے ہٹ چکے ہیں جی۔ یہ چھپکلی گری جی شیڈ کے اوپر سے نیچے کی جانب۔ تو چلتے ہیں شیڈ کے اندر جی، ہم آ گئے ہیں اپنے شیڈ کے اندر۔ تو یہ ماشاءاللہ را فیمیل کو آپ دیکھ رہے ہیں باکس میں گئی ہوئی ہے۔ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس میں جو میل اور فیمیل ہے نا وہ آپ نے پراپر کس ٹائم پہ لگانا ہے۔ پہلے تو آپ نے اس کی سائنس کو سمجھنا ہے کہ آپ نے جو میل ہے اس کی کیا ایج ہونی چاہیے اور فیمیل ہے اس کی کیا ایج ہونی چاہیے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ 2 سال میں ہمارے پاس تیار ہوتا ہے پیئر اور بریڈ کر جائے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے دن بھی ایک بات کی تھی کہ اس کی سائنس کو اگر سمجھ کر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کی سائنس کو نہیں سمجھ کر چلیں گے تو نیا جتنا بھی شوقین ہوگا وہ اس شوق کے اندر اپنا وقت بھی ضائع کرے گا، پیسہ بھی ضائع کرے گا، اور مزید وہ یہ معلومات آگے ڈیلیور کرے گا کہ یار اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے یہ 4 سال 5 سال 7 سال کام کر دیکھا ہے۔ اچھا تو اب اس کے اندر اگر ہم یہ میل کی بات کریں تو آپ میل کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ رنگ اس کا دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کا نکلا ہوا ہے۔ اس میں جو یہ رنگ میل کا نکلتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایج جب 18 مہینے سے 24 مہینے پہنچتی ہے تو میل جا کر جوان ہوتا ہے۔ اور اس کے پراپر اگر کراس کی بات کریں کہ یہ بالکل اڈلٹ جو پیک اس کا میچور ہوتا ہے نا، پیک ایج وہ ہوتی ہے اس کی 3 ایئرز میں کمپلیٹ جا کر، کہ یعنی کہ یہ فل تیار تب ہوتا ہے آپ کے پاس جا کر جب یہ 3 سال کا ہوتا ہے مکمل۔ لیکن ہمارے سائیکی یہ ہے، ہمارے ارد گرد یہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جناب میل 2 سال میں تیار ہو جاتا ہے اور بریڈنگ کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس میل کی ایج ایک تو کم از کم 24 مہینے ہونی چاہیے، اور اس میں جو فیمیل ہے، فیمیل کا ایج ٹینیور ہے وہ کم ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم لگ جاتا ہے 1.5 سال۔ 1.5 سال میں فیمیل میچور ہو جاتی ہے اور پہلا کلچ بھی کر جاتی ہے اکثر، لیکن زیادہ چانسز اس کے اندر یہ آتے ہیں کہ وہ انفرٹائل ہوتا ہے پہلا کلچ، تو دوسرے کلچ میں ریشو یہ بن جاتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے انفرٹیلٹی کی شکایت۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو سب سے بڑا اس میں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لیئنگ جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میل آپ کے پاس 3 سال کا ہونا چاہیے اور فیمیل آپ کے پاس کم و بیش 1.5 سال کی ہونی چاہیے، پھر آپ نے یہ پیئر لگانا ہے۔ اور جو پیئر لگانے کا پراپر طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کے اندر پیئر آپ نے ایسے ہی آ کر نہیں لگا دینا جی، اگر آپ کوئی باہر سے پیئر لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے میل لے لیا یا فیمیل لے لیا، اس کو آ کر آپ ایک کیج میں، فلائٹ کیج میں چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے لے لیا میل یا فیمیل لے لیا، اس کو ایک سیپریٹ کیج میں چھوڑیں۔ اور اس کا طریقہ کار بہتر یہ ہے بڑا کہ آپ نے جس ٹائم فلائٹ کیج میں چھوڑ دیا ایک پیس کو،
تو پھر اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں اس واسطے کہ جناب اعلیٰ ایک پرندہ اپنی جگہ بنا لے۔ میں ریکمنڈیشن یہ کروں گا کہ لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا جس ٹائم پیئر لگانا ہے تو فیمیل کو اس کیج میں چھوڑنا ہے جس میں وہ اس نے بریڈ کرنی ہے۔ لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، اس میں 7 سال کا 8 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ آپ میل کو چھوڑ دیں کیج میں یا فیمیل کو چھوڑ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پہلے ایک پیس کو آپ چھوڑیں فلائٹ کیج میں کہ وہ اپنی جگہ بنا لے، اس کے 2 دن یا 3 دن کے بعد جا کر دوسرے اس کے پیس کو چھوڑیں، میل کو چھوڑ دیں یا فیمیل کو چھوڑ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن موسٹلی لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ نہیں جی آپ نے فیمیل کو چھوڑنا ہے، وہ جگہ بنائے گی اس کے بعد میل کو چھوڑنا ہے، تو یہ صرف ہوائی باتیں ہیں۔ آپ نے جس ٹائم پیئر پرچیز کرنا، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ پٹھے لیں، کبھی بھی بریڈر پیئر نہ لیں۔ انفرٹیلٹی آ گئی اس میں آپ کو تو نہیں پتہ۔ دوسرا اس کے اندر فالٹ یہ آ سکتا ہے کہ فیمیل لیئنگ کو توڑ دیتی ہے، ایگز دیتی ہے، وہ انڈوں کو توڑ دیتی ہے، وہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تیسرا آپ کو اس کے اندر یہ نقصان ہوتا ہے کہ وائرس والا کوئی پیئر آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ یار ہو سکتا ہے آپ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، پیئر میرے پاس ایکسپائر ہو گیا تھا بریڈر، یا کوئی ایک پیس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر فورتھ ون جی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے ایگ بائنڈنگ کا بھی فیمیلز کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتہ اس بات کا بھی، کیونکہ آپ نے تو پیئر بریڈر لیا، آ کر آپ کے پاس ایگ بائنڈنگ کر دیتی ہے، فیمیل ایکسپائر ہو گئی تو۔ اور ایک اور جو مین ریزن آ جاتی ہے اس کے اندر وہ یہ آ جاتی ہے کہ کم لیئنگز دیتی ہیں فیمیل، فرٹائل تو ہوگا لیکن 1 یا 2 انڈے دیں گی، 2 انڈے دیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ تو آپ کو جو پیئر ہے وہ فریش لینا چاہیے، ہمیشہ پٹھے لینے چاہیے، ان کے ڈی این اے کروا لیں آپ، کوئی ایشو نہیں ہے، 2000 روپے آپ کے ایکسٹرا خرچ ہو جائیں گے، لیکن آپ کی تسلی ہوگی کہ یار یہ میں نے فریش پیئر لیا ہے، فریش پٹھے لیے ہیں، میل فیمیل ہے، ان کی خدمت کریں، اچھی ڈائٹ دیں ان کو، اچھی وہ انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ دیں گے۔ اور آپ نے سب سے زیادہ جو خیال رکھنا ہے نا وہ اس چیز کا رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی نیا شوقین ہوتا ہے نا وہ بریڈ کا بہت زیادہ کریزی ہوتا ہے کہ یار بس میرے پاس جلدی سے بریڈ آ جائے، تو آپ نے ایک بار یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پٹھوں کو جس ٹائم پال رہے ہیں نا تو ان کو جب اچھی ڈائٹ دیں گے، یعنی کہ سافٹ ڈائٹ دیں گے، ان کا سیڈ کا خیال رکھیں گے، انڈا بریڈ وغیرہ ہو گیا سافٹ ڈائٹ کے اندر، چنے ہو گیا، سپراؤٹ ہو گیا، یہ جب چیزیں آپ دیں گے تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا۔ اور اگر آپ نئے شوقین جس طرح ہوتے ہیں میری طرح کے، میں بھی ایسے سمجھ لیں 8 سال کا بھلے ایکسپیرینس ہے لیکن نیا شوقین ہی سمجھ لیں کہ یار اس بار بریڈ نہیں آئی کیا کریں، تو ہم میڈیسنس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وائٹامنس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ ہم غلط کرتے ہیں بالکل۔ ہمیں کبھی بھی وائٹامنس میڈیسنس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وائٹامنس اگر دیکھے جائیں تو آپ ان کے سیڈ میں دیکھیں بہت سے وائٹامنس ہیں، ان کو نیچرل وائٹامنس جس ٹائم پرووائڈ ہو رہے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ بھی اچھی کریں گے۔ تو یہ میری سجیشن آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اور کیج آپ کو میں نے بتایا کس طرح کا ہونا چاہیے، باکس کے بارے میں بتایا کس طرح سے آپ نے لگانا ہے، کتنا سائز ہونا چاہیے، آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی کہ آپ کا شوق بھی ڈے بائی ڈے بڑھے گا، آپ پھر اچھا مشورہ بھی دوستوں کو دے سکیں گے کہ جناب ایسے نہیں اور اس طرح سے آپ نے پیئر لے کر آنا مارکیٹ سے، اور اس طرح سے آپ نے اس کی گرومنگ کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے کیج باکس وغیرہ لگانا ہے، پٹھوں سے لے کر آئیں، ڈی این اے کروائیں، آپ کا ٹائم لگ جائے گا 6 مہینے سال زیادہ لگ جائے گا، تھوڑے پیسے زیادہ لگ جائیں گے 2-3 ہزار، لیکن آپ ریلیکس ہوں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔